السلام علیکم، نظر چوہان ایڈیسن نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ میری جو وہ ویلاگ سیریز ہیں یہ فلتی پاکستانی بیوروکریسی پہ، وہ بہت دلچسپ موڈ اختیار کر رہی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کو کچھ ایک تو وینٹ اپ اپنی فیلنگز کرنے کی، اور ایک صحیح ریزن پتہ لگا ہے کہ پاکستان اس ڈوم میں کیوں چلا گیا ہے۔ اگلے ہی دن میں سینٹ کی پروسیڈنگز پڑھ رہا تھا، یہاں امریکی سینٹ کی کسی کمیٹی کی، تو وہ سینیٹر بڑا برہم ہوا، کوئی یو این او کی فنکشننگ اور امریکہ کے پیسے پر سوال اٹھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا جی سب سے پہلے تو آئی مسٹ سے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی بیوروکریسی ہے اس تعفن سے کوئی نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اور بلکہ ایک اور سینیٹر نے کہا کہ یس دس از اے ڈیلیما دیٹ بیوروکریسیز ایوری ویئر آر انیپٹ، کرپٹ اینڈ انیفیشینٹ۔ یہ بہت ہی المیہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ کالج فرانس جس سے میکرون خود پڑھا تھا، اس نے abolish کر دیا بیوروکریسی کو، بالکل اس نے فارغ کر دیا۔ ہاں یا تو ان کا احتساب ہو، چین اور روس نے فارغ نہیں کیا، احتساب کیا کہ تمہیں پھانسی لگائی جائے گی۔ جاپان نے پھانسی لگانے کا کہا، ٹھیک ہے، حالانکہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے جاپان، ٹھیک ہے جی، ویری ٹف رولز ایز ٹو کرپشن آف بیوروکریٹس۔ یہ جو ایپ تھا اس نے کرپشن بیوروکریسی کی ختم کی تھی۔ تو الحمدللہ یہ بڑی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں لوگوں کو، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بیوروکریسی کو، امریکہ میں کوئی بیوروکریسی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان سینیٹرز نے کہا یہ کیونکہ یو این آرگنائزیشنز ہیں، یہ کلونیل تھیں۔ ہاں ادھر موریسن نے آسٹریلیا میں ان کو بڑا ٹائٹ کر دیا ہے، امیگریشن کے اس نے بہت سارے بیوروکریٹس اٹھا کے باہر مارے ہیں۔ ریزن وہ نمبر 1 جو تھا سربین پلیئر ٹینس کا، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آپ کی اگر بیوروکریسی ٹھیک ہے، جوڈیشری کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس وجہ سے میں کہتا ہوں ایبروگیٹ دس سوشل کانٹریکٹ، abolish these courts, bring in military courts, bring in chief martial law administrator۔ جناب صاحب ادھر تو ان لوگوں نے انتہا بدماشی کی کر دی ہے۔ مجھے اگلے دن کوئی کوآپریٹیوز کے میٹر میں کوئی ڈسکس کر رہا تھا، وہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں، تو مجھے اس نے بتایا جناب صاحب کہ یہ جو موجودہ چیئرمین ہے یہ رمضان شیخ کی کے بیٹے کی شادی کے ولیمے پہ گیا۔ وہ جو یوسف کھوکر، ایک اور کرپٹ فراڈیا جس نے جنگلات کی زمین بحریہ کو دے دی، اس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے کیس بنایا تھا۔ اعتزاز احسن لائر پیش ہوا، میرے پاس آیا، میں نے کہا اعتزاز صاحب یو ڈساپوائنٹڈ می، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے لائرز ان کے ہوتے تھے کیونکہ رائل پام کلب میں اعتزاز کو فری ممبرشپ ملی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اعتزاز کا گھر پاس ہی تھا، اس کے لیے تو یہ ایک لگژری اسپاٹ نیکسٹ ٹو دا ڈور ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں جی یہ ادھر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تھا، میرے سے پہلے وہ 13 جس پہ کیس بنائے، زاہد سعید نے بھی پھنس جانا تھا، وہ بچ گیا۔ یہ کمیشن والا دندے اس نے شروع کر دیے تھے، 3 مہینے لگائے تھے ابھی۔ میرے سے بعد والا ایک بندہ جیل میں گیا، وہ مشتاق مناز کے کیا اس کا نام ہے، ہاں، خواجہ اسماعیل صاحب واز ویری ویری ٹف لائک می اینڈ ہی اسٹوڈ آن پرنسپلز ویری فرم، overruled all these suggestions, directions, dictations of the 7 Club۔ اس نے کہا no we'll have to go by law۔ even خواجہ حارث وغیرہ نے بدماشی کی، ٹھیک ہے نا جی، خواجہ حارث وغیرہ نے conceding statements as advocate general on prosecution کیسز میں دی۔ دیکھیں جہاں بیوروکریٹ خود وہاں موجود ہے، وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سارا قصور ہی اس کا ہے، وہ بھئی اور کسی کا قصور ہی نہیں۔ ہاؤ ڈز ہی پرمٹ؟ میں کل دیکھ رہا تھا جی پولیس افسروں کی لسٹ، کوئی گریڈ 21 کے، وہ کوئی 50 کے قریب گریڈ 21 میں پولیس افسر ہیں۔ سینیورٹی لسٹ آؤٹ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، وہ یار یہ 4 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں صوبوں میں کوشش کریں کہ گریڈ 22 کے پولیس آفیسرز چاروں میں آئی جی لگائیں، ٹھیک ہے، سینئر موسٹ کو رکھیں، سینئر وہی بنے جو کمپیٹنٹ ہو، اینڈ نیکسٹ پلیس ان آرمی کی طرح کری رکھیں فار ان گریڈ 21 2 تو 8 ہونے چاہیے۔
وہ پتہ نہیں کیا اے آئی جی ٹوپی، اے آئی جی پینٹ، اے آئی جی بوٹ، اور پتہ نہیں اے آئی جی قمیض اور شلوار. کمال ہے یار، گریڈ 21 کی پوسٹیں. اور یہ بہت بڑی غنڈہ گردی، بدماشی اور ہاتھ آپ کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف صاحب نے کل بھی میرے واٹس ایپ گروپ پہ کراس بارڈرز میں آڈیو پر ان چیزوں پہ روشنی ڈالی، اور انہوں نے پھر امریکہ کی بات کی کہ امریکہ کیسے، وہ بھئی امریکہ کا کوئی آپ موازنہ نہیں کر سکتے. میں پھر آخر میں گلوبل پرسپیکٹو میں اس سارے معاملے کو ڈسکس کروں گا. میں 50 سے 100 سال تک سے زیادہ پلانٹ ارتھ نہیں دیکھ رہا ہوں ان پریزنٹ فیز. ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل، اسپیشلی 30-40 ایئرس بلکہ میں دیتا ہوں. اٹ ول چینج ٹاپسی ٹروی. میرے خیال میں ہم روحانی لوگ مسٹک صدرت میں کانفرنس مس کی بیکاز آف مائی برتھ ڈے سیلیبریشن ان ٹامپا، تو ہم یہی ڈسکشنز کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ وی ول بی گوئنگ بیونڈ آر دیز 5 سینسز. ہم ان 5 سینسز کے بیونڈ آپریٹ کریں گے. ایوری ون وڈ بی ایبل ٹو سی اٹ. الحمدللہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، میں آئی کین سی بیونڈ 5 سینسز. یہ کہیں فیس میں کوئی 2500 سال میں امپیئر ہوئی ہیں. 2500 سال پہلے جب سقراط تھا یہ اتنی زیادہ امپیئر نہیں ہوئی تھی جناب. سقراط واز ان اے بیٹر فارم ٹو ایویلویٹ، ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اتنی کمیونیکیشن فاسٹ ہو گئی. پھر بھی نوم چمسکی کا کہنا کہ واسٹ میجورٹی آف us doesn't know what is going on and they doesn't know that they doesn't know. You see؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 سینسز امپیئر ہوئی ہیں، یہ کہیں رکی ہیں 5 سینسز. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کا ہمیں بغور جائزہ. اور میرے خیال میں گلوبل لیول پہ جو پریشر پڑ رہا ہے، ایز ٹو میں نے کہا تھا کلائمیٹ ڈپلیشن، ایز ٹو میں نے کہا تھا پاپولیشن انکریز، اور ایز ٹو میں نے کہا تھا کہ نیگیٹو وائبس. اور ادھر میں نے آپ کو میں پھر بتاتا جاؤں وی لاگ کے آخر میں کہ بل گیٹس کے بارے میں اب سب لوگ متفق ہیں کہ ہی واز دا مین ہو واز دا فائنینشر اینڈ ہو واز بیہائنڈ کووڈ-19 ڈرامہ. جناب کیونکہ وہ پاپولیشن کم کرنا چاہتا تھا. پاکستان کا مسئلہ ہی پاپولیشن ہے. کوئی تھیری، کوئی چیز قبو ہی نہ آ رہی پاپولیشن کی وجہ سے. وہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اتنے پاور. اب دیکھیں میں آخر میں ایک اور قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بدماشی کی انتہا. کل صوفی صاحب بتا رہے تھے کہ صبح 8:30 سے 10:30 گیس شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہم 8:30 سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم 8 بجے اٹھے یا 7:30 تو جناب وہ تب سے گیس بند تھی. انہوں نے کہا جی کوئی پیریڈ شیریڈ نہیں ہے. امیر رچ ایریاز پوش ایریاز میں یہ جاتی نہیں ہے. اور کہتے ہیں جی کہ وہ اتنے کنڈے شنڈے پہندے ہیں. وچ از رانگ. میں آپ کو بتاؤں وہ چند جو صدر ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، میں آپ کو بتاؤں 5 ایئرس وہ بگیسٹ فرنس رن لاہور میں کرتا تھا. زرداری کے 5 سال کے زمانے میں ہی ہیز اے بگیسٹ فرنس اسٹیل مل ان لاہور. طارق شفیع چک نواز والے سے بھی ریلیشن شپ تھی، اور اس کو 8 گھنٹے بجلی ملتی ہوتی تھی ہر فرنسز کو، انڈسٹریز کو. وہ 24 گھنٹے لیتا تھا اور باقی ساری فری لیتا تھا 16 گھنٹے والی. اور کوئی زرداری کے جب دور 5 سالہ ختم ہوا تو زرداری حساب کتاب بھی کرتا تھا. اس نے کہا کم از کم اس نے 80-85 ارب کا فائدہ اٹھایا ہے. 80-85 ارب کا. نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو بڑا احتجاج کیا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی والے کھا گئے. آپ اس کو کہہ رہے تھے پیٹ چاک کرنا ہے، ان کو چیک کرے. انہوں نے نمائشی طور پر، کیونکہ چند ان کا ریلیٹو تھا، نمائشی طور پر ان لوگوں کو اندر کیا، خود ہی ضمانتیں کرا دی، وہ باہر آ گئے. یہ ہے جی سارا سرکل ایلیٹ میں چل رہا ہے. اگر اس ایلیٹ پوری کو آگ نہ لگائی گئی، عربین سی میں نہ پھینکا گیا، یا یہ ایلیٹ میں سے کوئی اچھا بندہ پوری بیوروکریسی کو عربین سی میں نہ پھینک سکا، یہ آپس میں لڑ مر کے یا بل گیٹس کے کووڈ سے مر کے، تو تعداد اتنی تھوڑی رہ جانی ہے 40-50 ایئرس کہ وہ لوگ پھر بیونڈ 5 سینسز دیکھ سکیں گے. وہ اگلا انسانی ارتقاء ہوگا. ابھی جو سٹیٹس ہیں
وہ لائک ہوٹلز ہیں کہ کہاں زیادہ اچھا 50 سال تک اسٹے ہو سکتا ہے. یس یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت لگزوریس اسٹے ہو سکتا ہے فار اینی ون, اور اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور پاکستان تو بالکل ہی تھرڈ کلاس, جیسے کوئی نالی پہ ایک کمرے میں آپ کو کرائے کا مکان دے دیا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. میں پاکستان کے بارے میں سخت الفاظ اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر اشرف اور ہم کراس بارڈرز میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا. لیٹس ایڈمٹ اٹ, لیٹس فیس اٹ, لیٹس سفر اٹ, اینڈ لیٹس بی گیٹ ڈومڈ بائی گاڈ آلمائٹی. اللہ اکبر.